بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، آپ عزیزوں کی خدمت میں اب ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کے بارے میں گفتگو آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور صفات ثبوتیہ جو ہم اپنے لحاظ سے جب تحلیل کرتے ہیں صفات باری تعالیٰ کو، تو دو قسم کی صفات ثبوتیہ جو صفات ذاتی ہیں، اور صفات ثبوتیہ و کمالیہ جو صفات فعلی ہیں، فعل اور افعال کے اعتبار سے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جن کو ہم سلب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے، کہ یہ صفات چونکہ عیب حساب ہوتے ہیں، نقائص حساب ہوتے ہیں، یہ صفات در واقع کسی کامل اور باکمال اور کمال مطلق وجود کے لیے خامی ہے، لہٰذا یہ خامیاں جو ہیں، جو وجود میں ایک طرح کے نقائص اور خامیاں شمار ہوتے ہیں، جن کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں، تو ان صفات کو ہم سلب کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد جو توحید اور وحدانیت کے باب میں مولا کا خطبہ ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے بارے میں مولا کائنات نے ایک لحاظ سے بہت ہی پرمعنی کلام پیش کیا ہے کہ جو توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہے، توحید اور وحدانیت باری تعالیٰ کو سمجھنا چاہے، مولا کائنات کا وہ بیان انتہائی نورانی بیان ہے۔ اس میں ایک بات جو پیش ہوئی تھی اور ایک مناسبت سے سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوئی تھی، وہ کیا ارشاد تھا ہمارے مولا کا؟ وہ یہ ارشاد تھا کہ کمال الاخلاص، توحید میں جب اخلاص جو ہے وہ کمال الاخلاص کیا تھا؟ نفی الصفات عنہ، کہ اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کر دو اور سلب کر دو۔ وہاں ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا کہ وہاں مولا جو بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ دو معنی کیے، کہ ایک تو یہ کہ صفات سلبیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنا، کہ وہ صفات جو نقائص ہیں اور عیوب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کر دو۔ اور دوسری بات جو سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوئی تھی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ صفات کو زائد بر ذات قرار نہ دو، یوں نفی کرو کہ یہ صفات ذات پر زائد نہیں ہیں، اور اللہ کا وجود مرکب نہیں ہے ذات اور صفات سے، موصوف اور صفات الگ الگ ہوں، صفات کا مجموعہ ذات کے اوپر اضافہ ہوا ہو، زائد ہوا ہو، اور ذات اور صفات سے مرکب ہو کر معاذ اللہ کا وجود تشکیل پایا ہو، یہ نہیں ہے۔ ورنہ موصوف الگ ہو جائے گا، صفات الگ، اور یہ سب واجب الوجود ہو جائیں گے تو واجب الوجود متعدد ہو جائیں گے، بہت سارے واجب الوجود اور خدا ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ لہٰذا یہ دو معنی وہاں پر اس جملے کا، یہ دو معنی آپ کی خدمت میں
بیان کیا گیا تھا اس کو اور پیش کیا گیا تھا اس کی وضاحت آپ سامعین کی خدمت میں۔ اور اب یہاں ہم یہی بات صفات سلبیہ کے بارے میں کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے سلب کیا جاتا ہے، یعنی یہ صفت اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت عیب ہے۔ ایک کمال والے وجود کے لیے یہ صفت چونکہ عیب شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود تمام عیوب سے منزہ اور مبرہ اور پاک ہے، لہٰذا یہ تمام صفات سلبیہ جو ابھی ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جو مشہور ہیں، اور ان کے دلائل کے ساتھ آپ سامعین کرام کی خدمت میں گفتگو کی جائے گی کہ ان صفات سلبیہ یعنی ان صفات کے سلب کرنے اور ان صفات کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو واجب الوجود بذاتی ہی والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس ذات میں یہ صفات نہیں ہیں، پس ان صفات کو نفی کر دیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ یہ عیوب ہیں۔ اب عزیزان گرامی، پس یہ صفات سلبیہ میں سب سے پہلے ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، پہلی صفات سلبیہ میں سے جس کو سلب کرنا ہے اور جس کو نفی کر دینا ہے اللہ کی ذات سے، کہ اللہ کی ذات میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات میں، چونکہ عیب ہے، اور وہ ہے مرکب ہونا۔ پس مرکب ہونے کی صفت کہ ترکیب پائی جائے ایک وجود کے اندر، مختلف اجزاء سے مرکب ہو کر ایک وجود بنا ہو، اس کی نفی کر دیں، اس کو سلب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیزان گرامی مرکب نہیں ہے، پس مرکب ہونے کی نفی، مرکب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ مرکب ہونا اور ترکیب مختلف اجزاء سے مل کر بننا کسی وجود کا اور کسی ذات کا، یہ عیب ہے عزیزان گرامی، لہٰذا یہ ترکیب نہیں، اللہ واجب الوجود میں کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ ترکیب اور اجزاء سے مرکب ہونا بالفعل بھی نہیں ہے اور بالقوہ بھی نہیں ہے۔ بالفعل یعنی ابھی ہم نہیں دیکھتے، یعنی بالفعل یعنی حاضر میں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بالفعل مرکب ذات نہیں ہے، مرکب وجود نہیں ہے، اور نہ ہی بالقوہ یعنی یہ امکان بھی نہیں ہے اس واجب الوجود کے وجود میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ امکان ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات میں کسی بھی قسم کی ترکیب فرض کی جائے آئندہ بھی، صلاحیت بھی مرکب ہونے کی، پس اجزاء سے مرکب ہونے کی صلاحیت، یہ چیز کا فرض کرنا یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں، امکان ہی نہیں، پس بالقوہ بھی اجزاء نہیں ہے اور بالفعل بھی اجزاء پر مشتمل موجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی ہے، جو خالق ہے تمام کائنات کا۔ دوسرے الفاظ میں یوں ہم کہیں عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہ ہونا پس بسیط ہے، ایسا بسیط ہے، ابسط البسائط فلسفے میں کہا جاتا ہے، علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں ابسط البسائط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ جہاں اجزاء سے مرکب ہونا بالفعل بھی نہیں ہے، بالقوہ بھی نہیں ہے، نہ ہی جناب اس کے اجزاء جو ہیں آپ تحلیلی اجزاء بھی حتیٰ نہیں ہے، عقلی اور تحلیلی اجزاء پر بھی مشتمل نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرض نہیں کیے جا سکتے، اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقی اجزاء اور جن کو کہا جاتا ہے کہ تکوینی اور حقیقی اور خارجی طور پر اجزاء بھی اس ہستی کے اندر نہیں ہے۔ اور ہم جب لاجک میں ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی شے کی ڈیفینیشن، تو اس ڈیفینیشن میں جیسے فرض کریں انسان کے لیے ایک مرتبہ انسان جو عالم کون و مکان کے اندر اس کائنات میں موجود ہے، تکوینی طور پر یہ ہاتھ ہے انسان کے، یہ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، چہرہ ہے، زبان ہے، یہ جسم ہے، تو یہ ہاتھ و پاؤں اجزاء، یہ تمام اجزاء جو تکوینی اجزاء ہیں، خارجی اجزاء ہیں، ہمیں باہر کی دنیا میں اب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، عالم کون و مکان میں انسان کے اجزاء، یہ تکوینی جو انسان تکوین میں موجود ہے اس کے اجزاء ہیں، اور یہ اجزاء نہ ہو تو انسان ناقص ہے۔
اگر ہاتھ نہ ہو تو یہ انسان ہاتھ کے بغیر ناقص انسان ہے، پیر نہ ہو، لنگڑا ہو تو یہ پیر کے بغیر ناقص ہے، آنکھ نہ ہو، اندھا ہو، ناقص انسان ہے، کان نہ ہو، بہرا ہو تو کان کے بغیر یا کان سنتے نہ ہو تو پھر یہ انسان جو ہے ناقص انسان کہلائے گا۔ جی، لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ اجزاء تکوینی اور خارجی ہیں، اور ایک اجزاء جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں لاجک میں، کہتے ہیں انسان کیا ہے، تعریف، انسان کی تعریف کیجئے، تو ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، یہ انسان کی تعریف ہے۔ تو ڈیفینیشن کے جو دو پارٹس ہیں، ایک پارٹ میں ہم نے کہا انسان کیا ہے، حیوان ہے، یعنی حیات رکھنے والا، اسے کہتے ہیں جنس لاجک میں۔ جنس وہ ہے کہ جس میں انسان اور انسان کے علاوہ دیگر موجودات سب شامل ہیں۔ جب ہم نے کہا انسان حیوان ہے یعنی ذو حیات ہے، صاحب حیات ہے، حیات رکھنے والا ہے، تو حیات تو جتنے جاندار ہیں سب شامل ہو گئے حیوان ان کے اندر۔ حیات نہ رکھنے والی چیزیں، جمادات تو نکل گئیں، ٹھیک ہے، لیکن حیات رکھنے والی سب چیزیں حیوان کے اندر شامل ہیں۔ تو جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو حیوان جنس کہلاتی ہے، یہ پارٹ پہلا جو وسیع ہے، عمومی ہے، اس میں انسان اور دیگر حیوانات سب شامل ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ اس کا ڈفرینسیشن ہے کے طور پر جب ہم لاتے ہیں کہ اس کو ڈفرینشیٹ کریں اور اسپیسیفائی کریں، اس طرح اس کو مشخص کریں کہ دیگر تمام حیوانات سے وہ ممتاز ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو دوسرا پارٹ ڈیفینیشن میں لایا جاتا ہے تمام اشیاء کی تعریف میں، یہ ہے لاجک میں، اسے کہتے ہیں کیا، یہ پہلا جنس، دوسری چیز فصل ہے۔ وہ فصل، وہ ڈفرینسیشن، وہ پوائنٹ جس کے ذریعے اسپیسیفائی ہو جاتا ہے، اسپیسیفیکیشن اور ڈفرینسیشن حاصل ہوتا ہے کہ یہ دوسروں سے ممتاز ہو کے، الگ ہو کے سمجھ میں آئے کیا ہے۔ بس حیوان ناطق ہے، لہٰذا دیگر حیوانات ناطق نہیں ہے، یہ فقط انسان کی خصوصیت ہے ناطق ہونا۔ لہٰذا یہ اجزاء تحلیلی ہیں، عقلی ہیں، ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں۔ تو انسان کی تعریف میں جو چیز ہم لاتے ہیں، جو ایک جنس ہے ایک پارٹ، اور دوسرا پارٹ کیا ہے، فصل، جس کے ذریعے ڈفرینسیشن ہو سکے، اسپیسیفائی ہو سکے، مشخص ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ دو پارٹ سے مل کر ڈیفینیشن میں، تعریف میں ایک چیز ذکر کی جاتی ہے، یہ تحلیلی اجزاء ہیں۔ عقل تحلیل کرتے ہوئے ان اجزاء کو دیکھتی ہے اور ان دو جز کے ذریعے تعریف کرتی ہے ہر شے کی، جیسے انسان کی مثال آپ کی خدمت میں دی گئی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تحلیلی اجزاء بھی ہم نہیں لا سکتے، اور اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت معاذ اللہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس میں ہم کیا کریں، جنس اور فصل لائیں، ایک جنس اور پھر فصل کے جس کے ذریعے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے۔ نہیں، وہ واجب الوجود بذات ہی کی ذات ہے، وہ کمال مطلق ذات ہے، جہاں پہ کمالات بے انتہا ہیں، ان کمالات کی کوئی حد نہیں ہے صفات میں، صفات کمالیہ میں، اور تمام عیوب سے اور نقائص اور خامیوں سے منزہ اور مبرہ ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ترکیب کسی قسم کی نہیں ہے، مرکب نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، ترکیب کی نفی کر دیں، مرکب ہونا عیب ہے، نقص ہے، یہ اللہ کے سوا ممکن الوجود میں ہوتا ہے۔ واجب الوجود بذات ہی، جو کمال ہی کمال ہے، اور کمال ایسا کمال مطلق کہ تمام کمالات بے انتہا ہیں، ان کمالات کی کوئی انتہا نہیں، اور عیوب اور نقائص سے پاک و پاکیزہ برتر و بالا ذات، اس واجب الوجود بذات ہی کی ذات۔ تو عزیزان گرامی، وہاں وہ ابسط البسائط، بسیط ہے، یعنی ایسا بسیط کہ جس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے اور کمپاؤنڈ نہیں ہے کہ عناصر اور اجزاء مل کر جناب علی کیا ہے، اس ہستی کو تشکیل دیں۔ نہ اجزاء حقیقی اور تکوینی ہیں، نہ ہی اجزاء تحلیلی اور عقلی ہیں، نہ ہی بالفعل اجزاء ہیں، نہ ہی بالقوہ اجزاء ہیں۔ یہ وہ ٹرم ہیں جس کو میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت مختصر طور پر پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امید رکھتا ہوں کہ یہ مطلب حل ہو گیا ہوگا،
اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت انشاءاللہ ابھی مکمل نہیں ہوئی گفتگو، صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب ہونا کسی وجود کا اجزاء سے، مختلف پارٹس سے مل کر کمبائنڈ ہو کر بننا، کمپلیکس ایک وجود، کمپاؤنڈ وجود کہ جس میں مختلف عناصر اور مختلف پارٹس ہوں، ایک ایسا وجود کہ جو مختلف پارٹس سے مل کر تشکیل پایا ہو، یہ واجب الوجود بذات ہی کی صفت نہیں ہے۔ مرکب ہونے کی صفت کو چونکہ عیب ہے، نقص ہے، اس کو اللہ کی ذات سے نفی کر دیں، سلب کر دیں۔ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ میں ترکیب نہیں پائی جاتی، کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں پائی جاتی۔ انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کو یہاں چھوڑتے ہیں، یہیں سے سلسلے گفتگو آگے بڑھا کر بات مکمل کی جائے گی، اور ترکیب نہ ہونے کی اللہ کی ذات میں، اللہ کے وجود میں، اللہ مرکب نہیں، اس کے لیے دلائل بھی جو ہے آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جن دلائل سے ہم عدم ترکیب کو اور مرکب نہ ہونے کو سمجھتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی وضاحت سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوں گی اور بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع